ڈاکٹر طارق فضل صاحب، اس وقت آپ بھی پہلے تو یہ ایران والی صورتحال کے اوپر ہی کامنٹ کر دیں کہ اس میں پاکستان کتنا مؤثر رول ادا کر سکتا ہے، اور سیکنڈلی بلوچستان، وہاں میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ بتائیے تفصیل سے، کیونکہ 58 پاکستانی شہری، جس میں سے 22 سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور باقی 36 سویلین ہیں، 58 وہ ان واقعات میں شہادت انہوں نے پائی ہے، اور 250-300 کا لشکر ہے، 12-14 شہروں پہ حملہ آور ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کون سی قوتیں؟ انڈین را ہے، لیکن ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ نام کچھ ان ممالک کا بھی ہے جسے ہم بظاہر دوست سمجھتے ہیں، اسلحہ امریکی استعمال ہوتا ہے، پیسہ کہیں سے آتا ہے۔ دونوں انتہائی اہم موضوعات ہیں ملک صاحب، اور سردار صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس پہ اپنی جو ہے وہ بات کی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان جو ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو یہ بڑا خوشائند ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو مدعو کیا گیا اور پاکستان اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور یہ جو ممکنہ طور پہ ابھی تاریخ اور مقام سامنے آیا ہے وہ عمان ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے، اور جمعے والے دن یہ متوقع ہیں کہ وہاں پہ ہوں، اور پاکستان اس میں بالکل شرکت کرے گا۔ ہمارے ڈی پی ایم صاحب خود تشریف لے کے جائیں گے، جو ڈپٹی پرائم اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں جی، اور وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ جائیں گے۔ دیکھیے، پاکستان کا اس میں شرکت ضروری اس لحاظ سے بھی ہے کہ پاکستان اس کانفلکٹ میں براہ راست ایک سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایران جو ہے اس میں اس طرح کی بدامنی ہو، اس طرح کا خلفشار ہو، بین الاقوامی قوتیں وہاں پہ آ کے اس طرح کا آپریٹ کر رہی ہوں، اور ہمارا جو اتنا لمبا ان کے ساتھ بارڈر ہے اور پاکستان اس سے متاثر نہ ہو۔ بالکل متاثر ہوگا، اور خدا نخواستہ جس طرح سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ایران میں رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے اسرائیل تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر اسرائیل بیکڈ گورنمنٹ ایران میں آتی ہے تو آپ کا جو تافتان بارڈر ہے وہاں تک تو اسرائیل پہنچ گیا۔ سر، صرف رجیم چینج نہیں ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو اسرائیلی پلان ہے وہ بہت ظاہر خطرناک ہے ہے۔ اس کو پلان تو جو بھی کافی زیادہ ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے، میں اس پہ بات اس لیے نہیں کی کہ 2 حصے ہوں یا 1 ہو، لیکن کوئی بھی اس طرح کی حکومت جسے اسرائیل کی تائید حاصل ہو، امریکن تائید وایا اسرائیل، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ کہاں ہیں، اور ہمارے خدشات براہ اس کے راست حوالے سے ہمارے بہت لیے سینئر ہیں۔ براہ راست ہمارے لیے خطرات پیدا ہو۔ سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمارے لیے، اور بہت خطرناک سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور بالخصوص چونکہ ایران کا بارڈر جو ہے بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، اور اگلے جب بلوچستان کی بات کریں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم کہ وہاں سے کیا ہمیں چیلنجز اس وقت موجودہ صورتحال میں بھی درپیش ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس حد تک میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا خوشائند ہے کہ پاکستان ان مذاکرات کا حصہ بن رہا ہے۔ ہم ایران میں امن چاہتے ہیں، ہم ایران میں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایران کے عوام کی مرضی کے خلاف وہاں پہ کسی طرح کی کوئی رجیم چینج، کسی طرح کی کوئی بدامنی وہ نہ ہو، اور جنگ کی شکل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ متاثر ہوگا، نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ، اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان حالات میں جتنی ہمارے ساتھ خلیجی ریاستیں ہیں، باقی ہمارے پڑوس ممالک ہیں، وہاں پہ اگر اس طرح کا ایک خوفناک اور گھناؤنا کھیل اگر ایران میں کھیلا جائے تو یقیناً جو ہے اس سے پھر اس خطے کی پوری جو سچویشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ بلوچستان کے حوالے سے ملک صاحب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جو بیان المرصوص میں انڈیا کو پاکستان نے الحمدللہ ہماری افواج نے جو دھول چٹائی ہے وہ اپنا زخم بھولا نہیں ہے، اور اب وہ پاکستان سے جو اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیٹ می سے دیٹ، وہ تھرو بلوچستان کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بنیان المرصوص آپریشن تو ختم ہو چکا ہے، لیکن مارکہ حق جاری ہے، اور یہ جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے یہ ہماری افواج ایک ضمنی مارکہ حق لڑ رہی ہیں۔ یہ مارکہ حق کی ایک فیز 2 ہے جو کہ جاری ہے اس وقت بلوچستان میں، کیونکہ جتنے اس وقت وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں جناب ہمارے کچھ ناک بد اندیش دوست، جو میں پاکستان کی ان سپوکس پرسنز کی جو مختلف جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس مسئلے کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ دیکھیں جی ان کی ڈیمانڈز یہ ہیں جی، ان کو فلاں ہے جی، وہ جی ان کے انہیں رائٹ نہیں دیا گیا، انہیں فلاں نہیں دیا گیا، معدنیات ہیں۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، کیا وہ آپ سے معدنیات کا کنٹرول مانگ رہے ہیں جو ایک سو کالڈ BLA کی تنظیم ہے؟ کیا وہ الیکشن کمیشن میں آپ سے ریفارمز مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان میں نئے صوبے بننے یا کم صوبے بننے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور جو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں پھر ان کے خلاف ریاست کو ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں، جو ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے اور کریں گے اور کرنا چاہیے۔ جنہوں نے حملے کیے ان کو تو آپ کو کچلنا پڑے گا، کچلنا پڑے گا، شارٹ آف دیٹ کوئی حل نہیں ہوتا اس کا، لیکن حل آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ان کے لیے یوز آف فورس جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، اور وہ ہو رہی ہے اور وہ ہوگی آخری جو ہے دہشت گرد کے خاتمے تک۔ اب بات یہ ہے کہ BLA ہے کیا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، جو میں نے ابھی بات کر دی ہے کہ ان کے کوئی ریزنٹمنٹس ہیں، ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ہوں گی، کوئی ریزنٹمنٹ کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ
بالکل ایجنڈاز ہیں. پہلا ایجنڈا انڈیا کا میں نے سارا آپ کو تفصیل سے بتا دیا صرف انڈیا یا کچھ اور یہ بھی ہے؟ صرف دیکھیں آپ میرا خیال ہے اس سے آگے بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک جملہ جو ہے میرا خیال ہے ول کور اٹ آل کہ ایک پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان یہ بہت سارے ممالک اور قوتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. پھلتا پھولتا خوشحال جس میں پاکستان وہ ممالک کا بھی نام آتا ہے جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ میں ذرا تھوڑا سا محدود گفتگو کی ہے، لیکن انڈیا کے حوالے سے کھل کے اس لیے کیا، باقی اور لوگ بھی ہیں. اب ایران کا ایک محدود علاقے سے بھی بلوچستان میں در اندازی ہوتی ہے. بی ایل اے کا جو ہے وہاں پہ بھی فٹ پرنٹ ایران میں بھی موجود ہے. حملہ کر کے جاتے ہیں ادھر بارڈر کو پار آپ کی گفتگو جی بارڈر پار کر کے ادھر بھی جاتے ہیں اور افغانستان بھی جاتے ہیں. آتے ہیں. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس خطے کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ، اور جغرافیائی جو ہماری سچویشن ہے، اور جو ہمارا بارڈر کی حفاظت ملک صاحب تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں ملک مل کے اس بارڈر کی حفاظت کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک حفاظت کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ جو ہے دار اندازی کروا رہا ہے اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم دوسرے ملک میں مسلط کر رہا ہے. میں خاص طور پہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سچویشن اس لیے ٹف ہے. تو میں یہ عرض کروں گا جی کہ یہاں پہ جو بی ایل اے کی سچویشن ہے یہ صرف مورے ہیں. یہ کہنا کہ جناب بی ایل اے بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور یہ ساری ابھی جو کارروائیاں ہوئی ہیں بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائیاں، جن میں آپ نے یہ تو بتایا کہ ہمارے 58 لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلینز اور آرم فورسز کے لوگ، 180 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہاں اس سے بھی زیادہ تعداد اور ہے. اس سے بھی زیادہ، میں 97 کے قریب شاید ہو گئی. کیونکہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں تو اس لیے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کنفرمڈ ہے. جو آج تو ہماری اپنے ان کابینہ لوگوں میں کی ہے نا جو انوسینٹ مارے ہوئی ہے، گئے ہیں، جنہوں نے شہادت پائی ہے، وہ تو دہشت گرد ہیں. وہ تو اب سارے بھی ختم کر دیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک، بہت اچھا کیا. تو اپنے اس 58 مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن بلوچستان جو ہے اس کے مسائل، اس کے وسائل، اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کی بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ کوشش ہے کہ وہاں پہ سہولت فراہم کی جائے. اور وہاں پہ اگر آپ صرف یہ بات کریں نا کہ جناب محرومی میں صرف 2 نکات ہیں شارٹلی اس پہ کروں گا، تو آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت صحت کی، تعلیم کی، انفراسٹرکچر کی وہاں پہ کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. سر بہت بہتری کی جا سکتی ہے کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے. آدھا پاکستان ہے، موجود ہے. آدھا پاکستان. میں آپ کو بس یہ جو کلوز اس پہ کروں گا کہ جو ان کی آبادی ہے اس کے حساب سے انہیں جو اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ پنجاب کی آبادی کے تناسب سے دی جانے والی اماؤنٹ سے زیادہ ہے. اگر وہ اس کو ایمانداری سے خرچ کرے، اگر ایمانداری سے خرچ کرے. اور آخری بات جو کہا جاتا ہے نا بس یہ کہ جناب یہ دیکھیں جی انہیں اپنی مرضی کی گورنمنٹ وہاں پہ نہیں بنائی دینے. کون سے ایسے سردار ہیں کہ جو گورنمنٹ میں نہیں رہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے وہ الیکٹ کرتے رہے ہیں نا. تمام ٹرائبز کے میں نام لوں، لمبی فہرست ہے، چیف منسٹرز بھی رہے ہیں، گورنرز بھی رہے ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں وہاں پہ گورننس، ترقی، ڈیولپمنٹ جس کی سرپرستی فیڈرل گورنمنٹ کرتی رہی ہے، یہ ہوتی رہی ہے. لہٰذا یہ ریزنٹمنٹ کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ دہشت گرد جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت ہی نہیں بنائی دی. ہمیشہ اجازت رہی ہے، بنائی ہے انہوں نے.